بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہونٹوں پر لالی لگانا کیسا ہے؟ یہ سوال کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا اور آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے کچھ سوالات ہیں تو کمنٹ میں پیش کریں، انشاءاللہ رب العزت میں جواب دینے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ لپسٹک دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک لپسٹک تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر خنزیر کی آمیزش ہوتی ہے، سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اور وہ چربی اس لیے ملائی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان ہونٹوں پر لگاتا ہے تو انسان کے شریر میں، بدن میں رب نے قدرتی طور پر ایک حرارت رکھی ہے، ایک ہٹ رکھی ہے، جس گرمی کی وجہ سے وہ چیز اگر کہیں لگا لی جائے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر عورت خاتون ہونٹوں پر لگائے گی تو دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ٹھنڈی ہو تو وہ اس کے اندر گرمی پہنچے گی اور وہ پگھلتا ہوئی نظر آئے گی۔ اس کو روکنے کے لیے کچھ کمپنیاں خنزیر کی چربی کو ملاتے ہیں، اس سے لپسٹک تیار ہوتی ہے۔ ایسا لوگ بہت سے حضرات ایسا بتاتے ہیں۔ اگر وہ لپسٹک خنزیر کی چربی سے ملایا ہوئی ہے اور بنی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، تو اس لپسٹک کو لگانا تو حرام ہی نہیں، اشد حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے، کیونکہ حرام چیز کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ حرام چیز یقیناً آپ جب کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے تو وہ پیٹ کے اندر بھی جائے گی، جس سے بہت سی بھیانک بیماریوں کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ لپسٹک جس کے اندر خنزیر کی پوری مکمل یقینی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ملا ہوئی ہے، تب تو یہ حرام ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم کیسا ہوگا؟ یا تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس کے اندر چربی مل رہی ہے خنزیر کی اور تب ایسا تیار کیا جا رہا ہے، یا آپ نے خود نے نہ دیکھا ہو بلکہ باشرہ متقی پرہیزگار نمازی انسان نے اس چیز کو بتایا ہو کہ خنزیر کی چربی کو ملاتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ لپسٹک اس طریقے سے تیار ہوتی ہے، تو یا تو عادل متقی پرہیزگار اور حاجی نمازی شخص جو جھوٹ نہ بولتا ہو اس کی گواہی مانی جائے گی، یا پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس آلے کے ذریعے سے لپسٹک کو آپ چیک کر لے ہوں کہ اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں اور خنزیر کی چربی ہے یا نہیں ہے، تو اس مشین سے یا اس آلے سے آپ کو معلوم پڑ جائے کہ اس کے اندر کس چیز کی چربی ملی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان تین چیزوں کے ذریعے سے یہ ذرائع ہیں آپ کو تحقیق کرنے کے۔ اگر کوئی کمپنی یہ لکھتی ہے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ہے، وہ کمپنی بنانے والے ایمان والے نہیں ہے تو ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں خنزیر کی چربی نہیں ہے تب بھی نہیں مانا جائے گا، اور اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ خنزیر کی چربی ہے تب بھی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ کافر کی خبر معتبر نہیں ہوتی ہے اسلام کے اندر، کیونکہ یہ اصول ہیں، فقہی اصول ہیں، یہ ایسے اصول ہیں جو شریعت نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر تحریر ہیں، شریعت کے اندر لکھے ہوئے ہیں، عالموں کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ رہا وہ معاملہ جس لپسٹک کے اندر یہ چیز نہیں ملا ہوئی ہے، خنزیر کی چربی کی ملاوٹ نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی لپسٹک ہے تو اس کو جب خاتون ہونٹوں پر لگائے گی تو پردہ ہو جائے گا، وہ جب سوکھ جائے گی تو پردے کی مثل ہو جائے گی، اور اس پر جب آپ چہرہ دھوئیں گے، وضو بنائیں گے تو اس پردے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے چہرہ دھونا فرض ہے، اور جب پانی ہی نہیں پہنچے گا ہونٹوں کے نیچے سے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ چاہے لپسٹک میں کوئی خنزیر کی چربی ہو یا لپسٹک میں خنزیر کی چربی نہ بھی ہو، تو کوئی نہ کوئی کیمیکل سے ضرور تیار کی گئی ہوگی، تو کیمیکل بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے شریر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں خنزیر کی چربی ہو لپسٹک میں تو یہ حرام ہے، خنزیر کی چربی نہ ہو تب بھی یہ بہتر ہے، اس سے بچا جائے، کیونکہ اس کے اندر ایسے کیمیکل ہیں جس کی وجہ سے جب پیٹ میں جائیں گے پانی کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، تو پیٹ کے اندر بڑی خطرناک بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دونوں ہی صورتوں میں عورتوں کا لپسٹک سے بچنا بہتر ہے، لپسٹک کو اپنے قریب نہ لانے دیں۔ ہاں البتہ آپ کو یقینی چیز ہے کہ کوئی کیمیکل بھی اس میں غلط ملا ہوا نہیں ہے اور خنزیر کی چربی بھی نہیں ہے، تو زینت کے طور پر خواتین لگا سکتی ہیں، یہ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی، اور یہ وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجدد دین و ملت کنز الکرامت
जबलुल इस्तिकामत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फतावा रिज़विया है उसके अंदर तहरीर फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।